بنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت کا فضل ہے، اللہ کا کرم اور اللہ کا احسان ہے۔ اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، اسلام کی نعمت عطا فرمائی، قرآن کریم جیسی عظیم الشان کتاب نصیب فرمائی، اور اپنے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری رہنمائی کے لیے اور ہماری ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ ہر انسان اللہ کی ان بڑی بڑی نعمتوں کو یاد کرے، یاد رکھے اور اللہ کا شکر ادا کرے، دل میں قدردانی کا جذبہ پیدا کرے اور اس جذبے کو ہمیشہ زندہ و تابندہ رکھے۔ اللہ کے جو بندے اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ ان نعمتوں میں مزید اضافہ فرمائے گا، ان کے لیے راستے اللہ تعالیٰ کھول دے گا اور وہ ہمیشہ اللہ کی طرف سے انعام اور اکرام کے مناظر دیکھتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ اللہ کا فیصلہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی نعمت آہستہ آہستہ ان سے واپس لے لے گا، اور اس پر بھی اگر اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق اسے حاصل نہ ہوئی تو اللہ اپنی نعمت سلب بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے، اللہ نے ہمارے ساتھ جو فضل و کرم کا معاملہ فرمایا ہے، انسان اٹھتے بیٹھتے صبح و شام، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے، چلتے پھرتے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا رہے، اور اللہ رب العزت کی تمام نعمتیں اللہ ہی کی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کہ تمہیں جو بھی نعمت حاصل ہے وہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے، چاہے دینی نعمت ہو، دنیاوی نعمت ہو، بدنی نعمت ہو، عقلی نعمت ہو، جسمانی نعمت ہو، مالی نعمت ہو، مادی نعمت ہو یا روحانی نعمت ہو۔ جو کچھ ہمیں ملا ہے وہ محض اللہ رب العزت کا فضل ہے اور اللہ کی طرف سے ملا ہے، اور ایک انسان نہیں، دنیا کے تمام انسان اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، اسے گننا چاہیں، گن کر محفوظ کرنا چاہیں تو اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اللہ کی نعمتوں کو اپنے احاطے میں لا نہیں سکتے تھے۔ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں نعمتیں اللہ رب العزت کی ہیں۔ تھوڑی سی نعمتیں انسان کو معلوم ہیں، اور جو اسے معلوم نہیں ان کی تعداد کتنی ہے اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں میں دو بہت بڑی اور بنیادی نعمتیں ہیں جن کو ہم ابواب النعم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمتوں کے دروازے ہیں، کہ ان نعمتوں کا اگر صحیح شکر ادا کیا گیا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور ہر طرح کی نعمت سے وہ مالا مال کر دیا جائے گا۔ ان نعمتوں میں ایک نعمت کتاب اللہ کی ہے اور ایک اور نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کی کتاب اللہ کی صفت ہے، اور اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنی مبارک اور مقدس ترین کتاب اپنے سب سے آخری رسول اور سب سے محبوب رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اور اللہ کی یہ عظیم الشان نعمت اتنی ہی عظیم الشان امانت بھی ہے۔ اللہ کی یہ کتاب تمام انسانوں کے لیے اتاری گئی ہے۔ قرآن کریم اپنا تعارف خود کراتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کا مبارک مہینہ جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری ہے، تمام انسانوں کے لیے اتاری ہے، صحیح صحیح اتاری ہے۔ تو اللہ کی یہ کتاب یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے ہم تمام کے لیے، ہر انسان کے لیے، اور اتنی ہی اللہ رب العزت کی طرف سے امانت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہر نعمت کے بارے میں ہم سب سے سوال کرے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اللہ کی طرف سے سوالات ہوں گے، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ نے تاکید کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اے انسانوں تم تمام سے ہم ضرور پوچھیں گے، تم سب سے ضرور پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں۔ جب عام نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال ہوگا تو جو اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے قرآن کریم، اس کے تعلق سے بھی سوال ہوگا کہ اس نعمت کی کتنی قدر کی، اس نعمت پر اللہ کا کتنا شکر ادا کیا، اللہ کی اس نعمت کو کتنا سمجھنے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی شکل میں اپنے فضل کا جو دروازہ کھولا اس میں سے تم نے اللہ کا فضل کتنا پایا، اللہ کی اس کتاب سے تم نے کتنی رہنمائی حاصل کی، اور اللہ کی کتاب کو کس حد تک سمجھنے کی کوشش کی، اس کی کتنی تلاوت کی، اور اس کی طرف لوگوں کو کس قدر دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے یا اس سے ملتے جلتے سوالات کم و بیش ہر انسان سے ہوں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا تذکرہ فرمایا خود قرآن کریم میں، اور یہ بات ارشاد فرمائی وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن آپ کے لیے ایک نصیحت اور یاد دہانی ہے، آپ کی پوری قوم کے لیے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں آنے والا آخری انسان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہے، یا تو وہ امت اجابت میں یا پھر امت دعوت میں شامل ہے، سب آپ کی قوم ہے، اور سب سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اس کتاب کے تعلق سے تمہارا کیا رویہ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت، جس نعمت کو ہم باب النعم کہہ سکتے ہیں،
نعمتوں کا دروازہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی، اپنے صحابہ سے ارشاد فرمائی کہ اے میرے صحابہ، تم نے مجھے دیکھا، تم نے میری باتیں سنی، تم سب سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جب صحابہ سے پوچھا جائے گا تو صحابہ کے بعد جتنے بھی لوگ آئیں گے ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جو عظیم الشان نعمت تمہیں عطا کی تھی، اس نعمت کا تم نے کیا کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے کس قدر اسوہ بنایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو تم نے کس طور پر اور کس حد تک اختیار کیا؟ آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ کے کام، آپ کا طرز زندگی، آپ کی عبادات، آپ کی سنتیں، آپ کی سیرت مطہرہ، آپ کے اخلاق عالیہ، ان تمام چیزوں کے ساتھ تمہارا کیا رویہ رہا؟ اللہ رب العزت کی طرف سے سوال ہوگا، اور اللہ کا جو بندہ اللہ کے سامنے یہ جواب دینے کے لائق بنے اور وہ دنیا میں اپنے آپ کو لائق بنانے کی کوشش کرے کہ اے اللہ، ممکن حد تک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کی، جو کوتاہیاں ہوئی تو معاف فرمانے والا ہے، تو پھر ممکن ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا یہ جواب قبول کر لیا جائے۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہے جس کے ذہن میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین کون سا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ مبارک طریقہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج کیا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو کیا تحفے پیش کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا اور دنیا والوں پر کیا احسان ہوا، اسے کچھ معلوم نہیں، نہ اس نے معلوم کرنے کی کوشش کی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو اختیار کرنے کی کوشش کی۔ مجھے کوئی بتائے کہ اللہ کے دربار میں وہ کیا جواب دے گا؟ اللہ کے دربار میں اگر وہ اتنا جواب دے دے کہ اے اللہ، میں مسلمان تھا، میرا نام مسلمانوں جیسا رکھا گیا، اور اس کے بعد میں کچھ نہیں جانتا ہوں، تو اللہ کے دربار میں یہ جواب تو اس کا نامکمل، ادھورا، ناقص، بلکہ غلط جواب مانا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب فرماتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو واقعی اللہ پر ایمان رکھو اور اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ عجیب و غریب بات ہے یا نہیں؟ ایمان والوں سے اللہ خطاب فرما رہا ہے، یا ایھا الناس نہیں کہا جا رہا، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر آمنو کہا جا رہا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر۔ آیت صاف صاف یہ بتا رہی ہے کہ صرف ایمان والوں کے زمرے میں شامل ہو جانا، ظاہری طور پر مسلمانوں کی طرح بن جانا، یہ کافی نہیں ہے۔ اسلام کی جو صداقتیں ہیں، اسلام کی جو حقیقتیں ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنیادی تعلیمات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہج ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز زندگی ہے، جب تک اسے ہم اختیار نہیں کریں گے، چاہے ہم اپنی دانش میں اپنے آپ کو کتنا بڑا اور اونچا مسلمان سمجھتے ہیں، اللہ کے دربار میں ہماری کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ سیرت کے یہ مبارک جلسے، یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے، یہ تفریح کرنے کے لیے، یہ کچھ لوگوں کی باہم ملاقاتوں کے لیے، یا کچھ دیر مل بیٹھنے کے لیے منعقد نہیں کیے جاتے ہیں۔ سیرت کے یہ مبارک جلسے اس لیے منعقد کیے جاتے ہیں کہ انسان اپنا جائزہ لے، انسان اپنے آپ کو ٹٹولے اور اپنے آپ کو کندھالے کہ کہاں تک وہ سیرت النبی پر چل رہا ہے اور کہاں سے وہ اپنا راستہ الگ کر رہا ہے، کون کون سی خامیاں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں، کتنی کمیاں اس کے اندر ہیں، کتنے چھید اس کے اندر ہیں، کتنی دراڑیں اس کے اندر پڑی ہوئی ہیں، کتنے رخنے اس کے اندر موجود ہیں، تاکہ سیرت کی روشنی میں اور سیرت مطہرہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت ہے، اس کے ذریعے سے اپنی کمیوں کو دور کرے،
اپنے نقائص کو دور کرے اور اپنی کوتاہیوں پر اللہ سے معافی چاہے اور ایک صاف ستھری زندگی بسر کرنے کا عزم کرے۔ سیرت کے جلسے اس لیے منعقد کیے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشکبار تذکرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معطر تذکرہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ جو خوشبو ہے، جس خوشبو سے بڑھ کر کوئی خوشبو نہیں، جس مہک سے بڑھ کر کوئی مہک نہیں، اس مہک سے ہم اپنے آپ کو بھی معطر کریں، اس نور سے ہم اپنے آپ کو منور کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جگمگاتا راستہ ہمارے لیے تیار فرمایا ہے، جس راستے میں روشنیاں ہی روشنیاں ہیں، اجالے ہی اجالے ہیں، منزل بالکل قریب اور سامنے نظر آ رہی ہے، اس راستے پر ہم چلنے کا عزم کریں۔ آنکھیں بند کرنے والے، منہ موڑنے والے، دماغ اور دل کو دوسری طرف لے جانے والے نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہی یہ ہے کہ ہم پر مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائے، تمہاری توبہ قبول فرمائے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور وہ لوگ جو خواہش پرست ہیں، خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، دین کو اختیار نہیں کرتے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر زبردست طریقے سے دوسرے راستے پر چل پڑو اور ہمیشہ کے لیے گمراہ ہو جاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ احسانات ہوئے ہیں تو پھر ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، کہ ہم بہت سنجیدگی کے ساتھ اس معاملے پر غور کریں۔ آج ہم اپنے دین کے تعلق سے، اپنی شریعت کے تعلق سے، اللہ کے قرآن کے تعلق سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں بہت زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں، ہم خود جانتے ہیں ہمارے اپنے دلوں کا کیا حال ہے، ہمارے اپنے گھروں کا کیا حال ہے، ہماری اپنی دکانوں کا کیا حال ہے، ہماری اپنی معاشرت کا کیا حال ہے۔ ہم اپنی مرضی کے مطابق چلنے والے بن چکے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ 2 یا 3% لوگ مسلمانوں میں ہو سکتے ہیں جو اس طرح کے معاملات میں معلوم کر کے صحیح راستہ اپناتے ہوں، ورنہ ہم ہیں، ہمارا دماغ ہے، ہماری خواہشات ہیں، ہمارا موڈ ہے، ہمارے ارادے ہیں، بس ہم اس کے پیچھے چل رہے ہیں جس طرح جانور چلتا ہے۔ کسی جگہ اس نے دیکھ لیا کوئی چیز کھانے پینے کی ہے، وہاں منہ مار دیا، اسے کچھ پتا نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اس طرح کی زندگی ہماری بنتی جا رہی ہے، عقل رکھنے کے باوجود، دماغ رکھنے کے باوجود، اللہ کی تعلیمات کے باوجود، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے باوجود ہم بہت بڑھ کر بہت زیادہ ناقدری کا شکار ہو رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام مرحمت فرمایا ہے، اس مقام کے تعلق سے جو باتیں بیان کی جاتی ہیں وہ بھی اسی لیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی اہمیت کو سمجھا جائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا جو مقام اللہ تعالیٰ نے نہ کسی انسان کو دیا، نہ کسی فرشتے کو دیا، نہ کسی جن کو دیا، نہ کسی اور مخلوق کو دیا۔ اللہ کی تمام مخلوقات میں جس ہستی کا مقام سب سے اعلیٰ و ارفع وہ ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آپ کی پیدائش سے سینکڑوں سال پہلے اللہ نے جو اپنی مقدس کتابیں اتاری، ان کتابوں میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نام لے کر فرمایا۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری ہوئی کتاب، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان قریب 600 سال کا عرصہ، 600 سال پہلے 571 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اللہ نے اتاری اس کتاب کا نام توراہ ہے، جسے اردو میں توریت کہتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان زمانی فاصلہ قریب 2000 سال کا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے سینکڑوں سال پہلے انجیل میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے توریت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کا تذکرہ فرمایا، اور اس تذکرے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی کہ جو نبی آنے والے ہیں ان کی عظمت، ان کا مقام، ان کی شان اتنی بلند ہے کہ ہزاروں سال پہلے ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اپنی آخری کتاب نازل فرمائی، قرآن کریم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے بڑا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تو یہاں تک فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے جو بھی باتیں ارشاد فرمائی ہیں ان تمام باتوں پر بدرجہ اولا و اعلیٰ و اکمل و ارفع عمل فرمانے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ بات اپنی جگہ پر۔ لیکن انجیل میں آپ کا تذکرہ، توریت میں آپ کا تذکرہ، اور قرآن کریم میں اللہ نے یہ بیان فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، ان لوگوں کی تعریف فرماتے ہوئے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، آپ کی پیروی کرتے ہیں، آپ کے پیچھے چلتے ہیں، اور آپ کے پیچھے چلنے کو اپنے لیے سرمایہ سعادت سمجھتے ہیں، کہ وہ لوگ جو اس رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں، جس نبی کو وہ اپنے نزدیک لکھا ہوا پاتے ہیں، توریت میں بھی اور انجیل میں بھی ہزاروں سال پہلے سے اللہ رب العزت کی مبارک اور مقدس ترین کتابوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں حدیث پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی انا سید ولد آدم ولا فخر، کہ میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، اور اس پر میں کوئی فخریہ یہ بات بیان نہیں کر رہا ہوں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے مقام دیا گیا ہے۔ تو اتنا اونچا مقام، اتنی اعلیٰ ترین حیثیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ہماری زندگی کا ایک ایک لحظہ اگر اللہ کے شکر میں بسر ہو تب بھی کافی نہ ہوتا۔ جائیے کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سیرت کی باتیں سنتے ہیں، ہم سنت کی باتیں سنتے ہیں، ہم احادیث کو سنتے ہیں، ہمارے سامنے شب و روز تذکرہ ہوتا ہے، لیکن عملی زندگی میں ہم اس قدر کوتاہ ہیں، اس قدر ہم پیچھے ہیں کہ سوائے اپنے آپ پر افسوس کرنے کے اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ اللہ کی طرف سے موقع ایک بار ملتا ہے، زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، اور موت آ جائے گی۔ اس کے بعد تو پھر موت پانے والا کبھی تو وہ یہ کہے گا رب ارجعونی رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها، وہ یہ کہے گا پروردگار مجھے واپس لوٹا دے، یا موت کے فرشتوں سے یہ کہے گا یا اللہ سے کہے گا کہ مجھے ایک چانس مل جائے، ایک چانس مل جائے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جس دنیا کو میں چھوڑ کر آ رہا ہوں دوبارہ اس میں جا کر کچھ نیک کام کروں۔ اللہ کی طرف سے جواب دیا جائے گا کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو ایک کہنے کی بات ہے، جو کہنے والا کہے گا اس بات کا کوئی اثر نہیں، اس بات کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ اور موت کے وقت انسان یہ بھی کہے گا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی سے صحیح فائدہ نہیں اٹھایا، وہ یہ سمجھتے رہے کہ ابھی تو اور دن باقی ہیں، ابھی اور جئیں گے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا کے اندر اس طرح رہنا جس طرح ایک اجنبی پردیسی مسافر رہتا ہے، جو سفر پر ہو وہ جس طرح رہتا ہے اس طرح رہو، او عابر سبیل، یا راستہ پار کرنے والا راستہ پار کرنے کے لیے کتنا لیتا ہے، وہ اپنے ساتھ محلات کو لیے ہوئے راستہ پار نہیں کرتا ہے، ضرورت کا سامان لیا اور اس نے راستہ پار کر لیا۔ دنیا میں اس طرح رہو،
اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك او كما ورد عن هذا الصحابي کہ جب تم شام کرو تو پھر صبح کا انتظار نہ کرو، جب تم صبح کرو تو پھر شام کا انتظار نہ کرو، یہ سمجھ لو کہ یہ آخری صبح، یہ سمجھ لو کہ یہ آخری شام، ہو سکتا ہے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے زندگی کا سورج غروب ہو جائے۔ انسان کو حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ یہ اس طرح کی تعلیمات ہمیں دی گئی، اور حالت صحت میں اتنا کچھ کر لو کہ بیماری کی حالت میں وہ کام آئے، پھر آہیں بھرنے کی ضرورت پیش نہ آئے، پھر افسوس کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے، اور زندگی میں اتنا کچھ کما لو کہ وہ آخرت میں موت کے بعد کی زندگی میں کام آئے، وہاں پھر آہیں اور حسرت اور افسوس کے ساتھ آہیں بھرنے والا انسان نہ بنے کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ اے پروردگار تھوڑی سی مہلت اور نہ کیوں دی، فاصدق واکن من الصالحین، تاکہ میں صدقہ کرتا اور تیرے نیک بندوں میں ہو جاتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر ہرگز کسی بھی انسانی جان کو بھیڑ نہیں دی جاتی، وقت آ گیا، بس دربار الہی میں حاضر ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں کی پوری خبر رکھتا ہے۔ جو کام تم کرتے ہو تو یہ ساری چیزیں طے ہیں۔ جب ہمیں یہ معلوم ہے کہ زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، اس زندگی کی قدر کی جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روشن راستہ چھوڑا ہے، اس راستے کو اختیار کرنے والے اور اس راستے کو اختیار کروانے والے، اپنے گھر والوں تک وہ پیغام پہنچانے والے ہم بنے، اس کی کوششیں کی جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو اپنا احسان بتایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو اپنا احسان بتایا، اپنا فضل بتایا، اس کے بعد اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ نہیں بناتا ہے، وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ناقدری کر رہا ہے، اور اللہ رب العزت کا احسان فراموش ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان فراموش ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہوا تمام اہل ایمان پر، اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ، یہ سب اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اللہ کے اس کرم کی قدر کرنے والے بنے، اللہ کے اس احسان کا اعتراف کرنے والے بنے، اللہ رب العزت کے اس احسان کو ماننے والے بنے، اور اس کا ماننا صرف زبان ہلا دینے سے ماننا نہیں ہے، زبان سے بھی مانیے، دل سے بھی مانیے، عمل سے بھی مانیے، اپنے اعضاء سے بھی مانیے، اپنے کردار سے مانیے، اپنے گھروں میں مانیے، اپنے بازاروں میں مانیے، اپنی تجارتوں میں مانیے، پوری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ڈھلی ڈھلائی زندگی ہماری بن جائے۔ جو اس طرح مانتا ہے، جو اس طرح کا جذبہ رکھتا ہے، جو اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، جان قربان کرنی پڑے کوئی حرج نہیں، سنت مطہرہ زندہ و تابندہ رہے، اللہ رب العزت کا دین صحیح سلامت رہے، ہم تو قربان ہونے ہی کے لیے ہیں، مال قربان کرنا پڑے کوئی حرج نہیں، مال کی کوئی حیثیت نہیں، عزت و آبرو قربان کرنی پڑے کوئی حرج نہیں، لیکن اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی شریعت کے لیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
کی سیرت کے لیے، آپ کی سنتوں کے لیے ہم اپنا سب کچھ تج دینے والے، ہماری تجارتیں قربان ہو جائیں تو ہوا کریں، ہماری دکانیں قربان ہو تو ہوا کریں، ساری چیزیں قربان، پوری دنیا قربان کی جا سکتی ہے، لیکن دین اللہ کا چلے گا، نظام اللہ کا چلے گا، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاری ہوگی، سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاری ہوں گی، طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ اس طرح کا عزم رکھا جائے، ایسی ہمت رکھی جائے، ایسی جوانمردی کا ثبوت دیا جائے۔ یہ جوانی، یہ طاقت کی عمریں، یہ پان کھانے کے لیے، یہ بیڑی سگریٹ پینے کے لیے، یہ موبائل دیکھنے کے لیے، یہ لطائف کی مجلسیں قائم کرنے کے لیے، یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے، یہ اسکوٹروں اور ٹو ویلر پر گھومنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جوانی نہیں دی۔ یہ جو طاقت کی عمر ہے، اس طاقت کی قدر کریں، اس طاقت پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ کا شکر یہی ہے جس نے طاقت دی ہے، ساری طاقتیں اس کے لیے قربان کی جائیں، جدوجہد کا مزاج بنایا جائے، کوشش کا مزاج بنایا جائے، عملی زندگی کو اپنایا جائے، آگے بڑھنے کا مزاج بنایا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں درس دیا، وہ پیچھے ہٹنے کا درس نہیں دیا، آگے بڑھنے کا درس دیا۔ یہ جو جلسہ منعقد کیا گیا بہت مبارک، لیکن ہرگز یہ نہ سمجھے، ہرگز یہ نہ سمجھے، نہ جلسہ منعقد کرنے والے سمجھے، نہ آنے والے سمجھے کہ ہم نے جلسہ منعقد کر دیا، ہم کامیاب ہو گئے۔ آنے والے یہ ہرگز یہ نہ سمجھے ہم حاضر ہو گئے، ہم کامیاب ہو گئے۔ آنا مبارک، جلسہ منعقد کرنا بہت مبارک، لیکن یہ ایک کام ہے، ایک مسلسل کام ہے، یہ ایک تحریک ہے، ایک مشن ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور آب حیات جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس کا ایک ایک قطرہ اس کے لیے قربان کرنا پڑے گا۔ ہمیں اپنے گھروں کے نظام کو بدلنا پڑے گا، ہمیں اپنے محلوں کے نظام کو بدلنا پڑے گا، ہمیں اپنے علاقے کے نظام کو بدلنا پڑے گا، سب سے بڑھ کر ہمیں اپنے ذاتی نظام کو بدلنا پڑے گا۔ کتنا ٹائم پاس کیا جاتا ہے، ایک طرف سے دوسری طرف انسان گزرتا چلا جائے، نوجوانوں کی بھیڑ ہے، لطائف سنائے جا رہے ہیں، اور بسا اوقات فحش کلمات پر مبنی باتیں کی جا رہی ہیں، ٹائم ضائع ہو رہا ہے، ٹائم پاس ہو رہا ہے، اور ٹائم کی کوئی قدر و قیمت ہمارے نزدیک نہیں ہے، جبکہ یہی وقت ہوگا کہ اللہ جب انسان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محفوظ رکھے، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، جہنمی جہنم میں پہنچیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، اے ہمارے پروردگار اس جہنم سے ایک مرتبہ نکال دے، ہم دنیا میں جا کر نیک کام کریں گے، وہ اعمال نہیں کریں گے جو ہم پہلے کیا کرتے تھے، اچھے اعمال کر کے تیرے دربار میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ کیا فرمائے گا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی جس عمر میں ایک نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا، سوچنے والا سوچ سکتا تھا، سبق حاصل کرنے والا سبق حاصل کر سکتا تھا، غور کرنے والا غور کر سکتا تھا، لیکن عمر تم نے گنوائی۔ تمہارے پاس ڈرانے والے آئے اور ڈرانے والے بالوں کی سفیدی بھی آئی، تم بوڑھے بھی ہو گئے، باڑ بھی سفید ہو گئی، اس کے باوجود تم نے سبق حاصل نہیں کیا۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب جہنم کا عذاب چکھو، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ تو اللہ نے جو وقت دیا ہے اس وقت کی قدر کرنے والے بنے، اللہ نے جو جوانی دی ہے اس جوانی کی سچی قدر کرنے والے بنے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو حفظ جان بنا لیں، اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ جب تک یہ کام نہیں ہوگا، بڑے پیمانے پر نہیں ہوگا، اجتماعی پیمانے پر نہیں ہوگا، بلکہ بین الاقوامی پیمانے پر نہیں ہوگا، عالمی سطح پر نہیں ہوگا، جلسے منائے جاتے رہیں گے، اور اس کے لیے لفظ منانا بھی ہم استعمال کرتے ہیں کہ ہم جلسہ منا رہے ہیں۔ یہ منانا کیا چیز ہے؟ کوئی چیز منانے کی نہیں ہے، اسلام میں ساری چیزیں حقیقتیں ہیں، ابدی صداقتیں ہیں، سچائیاں ہیں، اپنانے کی چیز ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہمارے لیے ضروری۔ ہر نوجوان یہ طے کر لے، جتنے محلے کے لوگ آئے ہوئے ہیں وہ یہ طے کر لیں ہماری پوری زندگی سیرت مطہرہ کے مطابق گزرے گی۔ جو کمیاں ہیں ان کمیوں کو سیرت کی روشنی میں ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے، ہم اپنے گھر والوں کو ایک بہترین زندگی دینے کی کوشش کریں گے، اور جو بھی انسان ایمان اور عمل صالح کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، ایمان اور عمل صالح کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا ہے، اللہ کا
وعدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ اسے صاف ستھری زندگی عطا کرے گا بلکہ بسر کروائے گا. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو بھی نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت، اس میں مرد اور عورت کی کوئی تفریق نہیں. دین کے کسی معاملے میں تقرب اللہ کی کوئی کیفیت ہو، اللہ کی طاعت کی کوئی بھی بات ہو، اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورتوں میں کوئی تفریق نہیں رکھی. مرد اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، عورت بھی حاصل کر سکتی ہے. مرد اونچے سے اونچے مقام تک پہنچ سکتا ہے، عورت بھی پہنچ سکتی ہے. بس عمل صالح شرط ہے اور دل میں ایمان ہو. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. صاف ستھری زندگی ہم بسر کروائیں گے، ہم اسے عطا کریں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. کون سی رحمت تھی جو ہم تمام کو عطا ہوئی، اور اس رحمت کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے میرے دوستو؟ اس پر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے. اور سب سے بڑی رحمت جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تمام کو حاصل ہوئی وہ عقید توحید کی رحمت ہے، عقید توحید کی نعمت ہے، دین کی نعمت ہے، قرآن کریم کی نعمت ہے. اللہ کو راضی کرنے کی جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور ارشاد فرمائی، یہ عظیم الشان رحمت ہمیں عطا ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عطا ہوئی. ہمیں عزت ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملی. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ